ایلون مسک جو کہ دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک ہے نے 2014 سے 2018 تک صرف 3% سے زیادہ ٹیکس ادا کیا۔ دوسری طرف ایبر کرسٹن ہیں جو شمالی یوگانڈا کے بازار میں معمولی سی تاجر ہے اور چاول، آٹا اور لوبیا فروخت کر کے بمشکل $80 ماہانہ منافع کماتی ہے اور 40% کی شرح سے ٹیکس ادا کرتی ہے۔ یہ اس رپورٹ کا پہلا جملہ ہے جو آکسفیم نے حال ہی میں شائع کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 برسوں میں 1% امیر ترین افراد نے دنیا کی تمام نئی دولت کے تقریباً 2/3 حصے پر قبضہ کیا۔ ارب پتیوں کی دولت میں یومیہ $2.7 بلین کا اضافہ ہو رہا ہے۔ کھانا بنانے اور توانائی کی کمپنیوں نے 2022 میں اپنے منافع کو دگنا کیا اور اپنی کمپنی کے دولت مند حصہ داروں کو $257 بلین کا منافع ادا کیا، جبکہ اسی دوران دنیا کے 80 کروڑ سے زیادہ افراد رات کو بھوکے سوئے۔ دنیا میں عمراء اپنی دولت پر جتنا ٹیکس دیتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر $1 جو ٹیکس قیمت میں اکٹھا ہوتا ہے اس میں صرف 4 سینٹ دولت ٹیکس کے ہوتے ہیں، جبکہ دنیا کے نصف ارب پتی ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں انہیں وراثت پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا اور یوں وہ دولت ان کے بچوں کو بآسانی منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا کے ارب پتیوں اور کھرب پتیوں سے صرف 5% تک ہی حقیقی ٹیکس وصول کر لیا جائے تو سال کے $2.25 کھرب اکٹھے ہو جائیں گے، جن سے دنیا کے 2 ارب افراد کو غربت کی دلدل سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ آکسفیم کی رپورٹ پڑھ کر دوبارہ اس بات سے یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا ناانصافی پر کھڑی ہے۔ انسان جتنی جلدی اس حقیقت کو قبول کر لے اتنا ہی سکھ میں رہے گا، مگر فی الوقت اس رپورٹ کا فلسفیانہ پہلو زیر بحث نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس ناانصافی سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فوری اور مستقل حل نہیں، یہ ایک جہد مسلسل ہے اور ہمارے جیسے ممالک میں تو یہ کام اور بھی مشکل ہے، مگر آکسفیم کی رپورٹ میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں محض ناانصافی کی نشاندہی نہیں کی گئی بلکہ مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل بھی پیش کیا گیا ہے جو ایسا ناقابل عمل بھی نہیں۔ حکومتوں کو صاحب ثروت افراد کی دولت اور غیر متوقع منافع پر ٹیکس عائد کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد 1% امیر ترین افراد کی آمدنی پر 60% تک ٹیکس وصول کرنا چاہیے تاکہ دولت کے ارتکاز کی حوصلہ شکنی ہو اور پھر ان ٹیکسوں سے ہونے والے آمدنی کو صحت، تعلیم اور غربت ختم کرنے کے منصوبوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ آکسفیم کی رپورٹ نے بلا شبہ عالمی ناانصافی کا پردہ چاک کیا ہے، مگر دنیا کے امیر ممالک بہرحال اپنے عوام کو تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ اور انصاف جیسی بنیادی سہولتیں قدرے بہتر طریقے سے فراہم کر رہے ہیں، جو پاکستان جیسے ممالک میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہاں کی اشرافیہ نے وسائل پر قبضہ کر رکھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے 800 امیر ترین خاندان جو ایکسپورٹ کے کاروبار میں ہیں، حکومت کو بلیک میل کر کے سالانہ $1 ارب کی سبسڈی ہتھیار لیتے ہیں۔ یہ سبسڈی انہیں بجلی اور گیس کی رعایتی نرخوں کی صورت میں دی جاتی ہے۔ دوسری مثال عالیشان کلبوں کی ہے جس سے ہماری اشرفیہ کے شاہانہ طرز زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسلام آباد کلب 353 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور یہ قیمتی زمین حکومت نے صرف $27,000 سالانہ کرائے پر دے رکھی ہے، جبکہ لاہور جم خانہ کے پاس 128 ایکڑ زمین ہے جو شہر کے قلب میں واقع ہے اور اس کا سالانہ کرایہ فقط $5,000 ہے۔ باقی شہروں کے سول اور فوجی کلب اس کے علاوہ ہے جو شاید کھربوں روپے کی حکومتی سبسڈی پر پل رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو کشکول اٹھائے پوری دنیا میں پھر رہا ہو، جو $1 کے لیے دوسری حکومتوں کی منتیں کر رہا ہو اور جہاں کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہو، وہاں ریاست کا اشرفیہ پر کھربوں روپے خرچ کرنا ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اگر آپ کا کوئی ضرورت مند دوست یا رشتہ دار آپ سے کاروبار کے لیے ادھار مانگے تو آپ میں سے اکثر لوگ شاید اس امید پر قرض دے دے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، لیکن اگر وہ شخص قرض لینے کے بعد ان پیسوں کو عیاشی میں لوٹا دے تو کیا آپ اسے دوبارہ قرض دیں گے؟ یقیناً نہیں۔ ایسا ہی حال ہمارا ہے۔ ہم نے اشرفیہ پر ٹیکس عائد کرنے کے بجائے اسے کھربوں روپے کی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ ایسے میں جب IMF یا کوئی عالمی ادارہ ہمیں کہتا ہے کہ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو اس کے بعد قرض کی بات کرنا، تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ IMF ہمیں ڈکٹیشن دے۔ ہماری غیرت اور حمیت کا یہ حال ہے کہ ہم نے بہت جذبے سے کہا ہے کہ ایٹم بم بنائیں گے چاہے گاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے۔
اب گھاس کھانے کا وقت آ گیا تو مسئلہ کیا ہے؟ ہماری معیشت اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مشکلات کا شکار رہی، مگر جو حالات اس وقت ہے وہ میں نے پہلے نہیں دیکھے۔ پہلے مانگ تانگ کر ہمارا کام چل جاتا تھا، لیکن اب ایسے کام نہیں چلے گا۔ اب یہ تمام عیاشیاں بند ہونی چاہیے۔ ارب اور کھرب پتیوں کی جائیدادوں پر ٹیکس عائد کرنا پڑے گا۔ ہر قسم کے کلبوں کو دی جانے والی رعایت ختم کرنی ہوگی۔ امیر ترین افراد کو ایکسپورٹ کے نام پر دی جانے والی سبسڈی واپس لینی ہوگی، اور یہ تمام پیسے اکٹھے کر کے صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولتوں پر خرچ کرنا ہوں گے۔ یہ کوئی انوکھے اور ناقابل عمل کام نہیں۔ دنیا کے کئی ممالک نے یہ کام کیے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف سیاسی ارادے کا ہے۔ آج ہم چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرنے سے پہلے بھی خوفزدہ ہو کر سوچتے ہیں کہ نہ جانے اس کا سیاسی رد عمل کیا ہوگا۔ اس خوف کے زیر اثر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہماری قیادت کو اس خوف سے جان چھڑانا ہوگی۔ ہماری اشرفیہ اور اس کی معصومانہ عیاشیاں۔ یہ کالم یاسر پیرزادہ نے روزنامہ جنگ میں بروز بدھ 25 جنوری 2023 کو لکھی۔